حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو مزار ہے، یہاں پر ایک انگریز کی قبر ہے۔ یہ والی جو قبر ہے یہ مسٹر آئی یو خان ان کی ہے، اور یہ جو قبر ہے یہ فاروق احمد لینارڈ انگلستانی، یہ قبر ان کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو مزار اقدس ہے وہاں پر موجود ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو مزار ہے یہاں پر ایک انگریز کی قبر ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ پہلے آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو تاریخ ہے وہ بتاتے ہیں، پھر آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو مزار ہے اس کا وزٹ کرواتے ہیں، پھر آپ کو جو انگریز کی قبر ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو ہماری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش ان کا اصل نام علی تھا، اور ان کی جو کنیت تھی وہ ابو الحسن تھی، اور ان کا جو لقب تھا وہ داتا گنج بخش تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم تھے ان کا نام عثمان بن علی تھا، اور آپ غزنی شہر جو کہ موجودہ افغانستان وہاں آپ پیدا ہوئے۔ آپ غزنی شہر افغانستان کے محلہ جلاب کے رہنے والے تھے، اور محلہ حجویر میں آپ کے ننیحال تھے، اور یہ جو محلہ حجویر ہے اس حجویر نام کی وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے، اور جو محلہ جلاب لکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کو الجلابی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ 400 ہجری میں بمطابق 1010 عیسوی میں بیان کی جاتی ہے۔ آپ کے جو والد تھے ان کا سلسلہ نسب حسنی تھا، جبکہ آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی ان کا جو سلسلہ نسب تھا وہ حسینی تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں، جن میں معروف کشف المحجوب، منہاج الدین دیوان علی حجویری، الرعایا حقوق اللہ، کتاب فنا و بقا، رسالہ اسرار الخلق الموت، یہ اس کے علاوہ بحر القلوب اور کتاب البیان، یہ آپ کی جو مشہور تصانیف ہیں یہ وہ ہیں۔ اور جو آپ کی سب سے مشہور کشف المحجوب ہے اس کے بارے میں خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس بندے کا کوئی مرشد نہ ہو، وہ اس کتاب کے مطالعے کی برکت سے اس کو جو اس کا مرشد ہے وہ مل جائے گا۔ آپ کی جو تبلیغ ہے وہ اسلام کے لیے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر پہلی مرتبہ آپ 431 میں، جب 431 ہجری تھا اس وقت آپ نے ہجرت کی تھی، اور اس وقت جو ہندوستان میں حکومت تھی وہ سلطان مسعود غزنوی اور شیخ حماد سرکسی اور شیخ ابو سعید حجویری کے ہمراہ انہوں نے لاہور کا جو رخ ہے وہ کیا، اور پھر دوسری مرتبہ 461 میں تشریف یہاں پر لائے تھے، اور پھر یہیں پر ان کا وصال ہوا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ ہے 465 ہجری میں آپ کا جو وصال ہے وہ یہاں پر ہوا، اور پھر آپ کو یہاں پر سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، ابھی میں آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو مزار اقدس ہے وہاں پر لے کر جا رہا ہوں، تو وہاں پر چل کر خود بھی زیارت کرتے ہیں، اور آپ کو بھی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو مزار اقدس ہے اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہاں پر رینوویشن کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا بند کیا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو باقی ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے چل کر آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو مزار ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ وہی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ رینوویشن کی وجہ سے اس کو سائڈوں پہ بند کیا گیا ہے، تو یہ وہ رستہ ہے۔ تو یہاں سے آگے چلتے ہیں، اور آگے چل کر آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا مزار اقدس تھا اس کی زیارت کروائی۔
تو ابھی میں جا رہا ہوں جہاں پر وہ انگریز دفن ہے، سپرد خاک ہے، کوشش کریں گے وہاں تک پہنچنے کی، تو آپ کو وہ قبر بھی دکھاتے ہیں چل کر۔ تو ہمیں اس کے لیے نیچے بیسمنٹ میں جانا پڑے گا۔ تو ابھی جو جس جگہ پر میں ہوں یہ ہے مسجد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر جو مسجد ہے، یہ مسجد دیکھیں ذرا، تو پھر آگے چل کر آپ کو جو انگریز کی قبر ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ بیسمنٹ میں تو میں آ چکا ہوں، آگے بھی چلتے ہیں اور چل کر آپ کو وہ قبر دکھ۔ تو ناظرین یہ حجویری ہال کے بالکل جو اپوزٹ ہے وہ ہے انگریز کی قبر۔ تو جب یہاں پر آتے ہیں تو یہ سبز لائٹ جو ہے یہ یہاں پر ہمارا جو استقبال کرتی ہے۔ تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں۔ جی یہ دیکھیں، یہ ہے جی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، فاروق احمد لینارڈ انگلستانی۔ تو یہاں پر ان کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی درج کی گئی ہے، 1331 ہجری 10 ربیع الثانی۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے اسلام جب قبول کیا، مشرف با اسلام ہوئے، یہ جمادی الاخر میں ہوئے 1356 بمطابق 1936 ستمبر میں۔ اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ ہے 1945 سے اس کی تاریخ وفات ہے، دوشنبے کا روز ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور یہ ہے آخری آرام گاہ فاروق احمد لینارڈ انگلستانی۔ اور یہ ہے قبر جو ساتھ ہے، یہ آخری آرام گاہ ہے جناب عنایت اللہ خان صاحب، یہ ان کو مسٹر آئی یو بھی کہا جاتا تھا، اور یہ سابق چیئرمین آف پبلک سروس کمیشن صوبہ پنجاب یہ رہے ہیں۔ تو باقی ان کی وہ تاریخ وفات لکھیے، 1979 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ قبر جو ہے یہ مسٹر آئی یو خان ان کی ہے، یہ والی جو قبر ہے یہ مسٹر آئی یو خان ان کی ہے، اور یہ جو قبر ہے یہ فاروق احمد لینارڈ انگلستانی، یہ قبر ان کی ہے۔ ناظرین ہم نے کوشش کی اور کوشش کا جو صلہ تھا وہ ہمیں ملا، اور ہم نے خود بھی فاروق احمد لینارڈ کی قبر تھی وہ اس کو دیکھا اور آپ کو بھی دکھایا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آئے، ان کے مزار اقدس پر آئے اور یہاں پر وہ حاضری ضرور دے، کیونکہ یہاں پر انسان کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ کیسے ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، اور کیسے انگلستان چھوڑ کر لاہور کی جو مٹی ہے یہاں پر ان کو دفن کیا گیا، یہاں پر لاہور کی جو مٹی ہے اس نے کیسے ایک انگریز کو اپنی گود میں لیا ہے۔ تو یہاں پر یہ ان کی جو آخری آرام گاہ ہے یہ میں نے آپ کو دکھائی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ والا ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو اس ولاگ کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔